یہ تاریخ کا وہ روشن باب ہے جو روحانیت، علم اور محبت الہی سے منور ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے فیضان کی جو مدینے سے شروع ہوا اور گیلان کی وادیوں سے ہوتا ہوا صدیوں بعد ہندوستان کی سرزمین تک روشنی بن کر پھیل گیا۔ یہ سلسلہ ہے سادات گیلانی کا، وہی مقدس خانوادہ جو حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے۔ یہ سلسلہ ولایت و معرفت اس ہستی سے شروع ہوتا ہے جو علم و عرفان کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ دروازہ جہاں سے علم، حلم، شجاعت اور روحانیت کے دریا بہہ نکلے۔ ان کے دل میں نور نبوت کی تجلیاں تھیں، ان کی زبان سے حکمت کے موتی جھڑتے تھے اور ان کے فیض سے وہ قافلہ آگے بڑھا جو آج تک دلوں کو منور کر رہا ہے۔ یہی نور ان کے جگر گوشوں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دلوں میں منتقل ہوا۔ ایک نے علم، سخاوت اور عفو و درگزر کی وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، اور دوسرے نے عشق الہی اور حق کے لیے اپنی جان قربان کر کے وفا و قربانی کی ایسی داستان رقم کی جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام حسن مثنی رضی اللہ عنہ نے اس روحانی تسلسل کو مزید فروغ دیا۔ یہ قافلہ نور، اماموں، اولیاء اور صادقین کے ہاتھوں سفر کرتا رہا۔ یہی تسلسل آگے بڑھتے بڑھتے پہنچتا ہے سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تک، جو اس فیضان علوی و حسنی کے روشن چراغ ہیں۔ یہاں گیلان کی اس بابرکت زمین میں ایک پاکیزہ گھرانہ آباد تھا۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زہد، عبادت اور تقوی کے باعث دور دور تک معروف تھے، آپ کی سیرت علم و حلم کا پیکر تھی۔ راتوں کو عبادت میں گزارتے، دن کو مخلوق خدا کی خدمت میں۔ انہی کے گھر 470 ہجری میں ایک نورانی بچے نے جنم لیا جو آگے چل کر محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہلائے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گیلان ہی میں حاصل کی۔ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو علم کے پیاسے دل نے آپ کو بغداد کی طرف بلایا۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت چاہی۔ والدہ نے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا اور نصیحت کی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نصیحت نے آپ کی پوری زندگی کا رخ متعین کر دیا۔ بغداد پہنچ کر آپ نے علم قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف میں وہ کمال حاصل کیا کہ زمانہ آپ کا متعارف ہوا۔ آپ کے واعظ و نصیحت نے دلوں کو بدل دیا۔ علماء نے علم سیکھا اور گناہگاروں نے توبہ کی۔ یوں آپ کا علمی و روحانی فیضان دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد مبارکہ بعض روایتوں کے مطابق 11 صاحبزادوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سب سے ایک عظیم فرزند حضرت سید عبد الرزاق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ بھی اپنے والد گرامی کی طرح علم و تقوی میں بھی مثال تھے۔ آپ نے غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور ان کے فیضان کو نسل در نسل منتقل کیا۔ آپ کی اولاد کو رزاقی سادات کہا جانے لگا، جو آج بھی دنیا میں سلسلہ قادریہ کے علم بردار ہیں۔ یہ رزاقی فیضان رفتہ رفتہ بلاد شام کے ایک علاقہ حما تک پہنچا، جہاں ایک اور در ولایت روشن ہوا۔ وہ بزرگ تھے حضرت سید رکن الدین محمد حاموی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جلیل القدر صوفی، صاحب علم اور گوشہ نشین بزرگ۔ آپ نے اپنی پوری زندگی زہد و تقوی میں بسر کی اور مختلف مشائخ سے تعلیم و تربیت اور خلافت و اجازت حاصل کی، اور انہی کے گھر 17 ربیع الاول 978 ہجری کو ایک عظیم روحانی فرزند پیدا ہوا، جنہیں دنیا سراج الاولیاء، غوث الزماں، قطب الاقطاب، ہم شبیہ غوث العظم حضرت سید رزق اللہ شاہ ثالث
محی الدین قادری حموی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید رکن الدین محمد حاموی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، پھر دیگر مشائخ سے حدیث و فقہ کی تکمیل کی۔ 20 سال کی عمر تک آپ علم حدیث و فقہ میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ایک رات آپ نے خواب میں اپنے جد اعلیٰ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ ارشاد ہوا، اے رزق اللہ، تم ہندوستان جاؤ، وہاں دین اسلام کی شمع روشن کرو۔ آپ نے عرض کی، یا سیدی کہاں جاؤں؟ فرمایا، جہاں تمہارا مصلح ڈوب جائے وہی تمہارا مقام ہوگا۔ صبح بیدار ہوئے تو وہ مصلح آپ کے پاس موجود تھا۔ پھر آپ نے سن 1000 ہجری کے قریب سمندر کے راستے ہندوستان کا سفر اختیار کیا۔ پہلے بھاؤ نگر گھوگا تشریف لائے، جہاں آج بھی آپ کا چلہ غوث الاعظم کا چلہ کہلاتا ہے۔ پھر وہاں سے کچھ کے علاقے بھوج شریف تشریف لے گئے، جہاں آپ کے بھائی حضرت سید عبداللہ شاہ حموی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ مولد وار کا موجودہ کوڈینار کے قریب قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت وہاں بت پرستی عام تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جادوگر نے آپ پر جادو کا وار کیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ناکام رہا۔ آپ نے زمین میں اپنی مسواک ماری تو میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، جو آج بھی گیلانی واؤ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دیکھ کر ہزاروں لوگ ایمان لے آئے اور کوڈینار کی سرزمین اسلام کے نور سے منور ہوئی۔ آپ کی کرامتوں کی شہرت دہلی کے بادشاہ شاہ جہاں تک پہنچی۔ شاہ جہاں کے وزیر سعد اللہ خان کی بیٹی سخت بیمار تھی۔ علاج سے نا امید ہو کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اور جب سعد اللہ خان واپس دہلی پہنچے تو ان کی بیٹی بالکل تندرست ہو چکی تھی۔ اسی رات خواب میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سعد اللہ خان کو بشارت دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو ہمارے فرزند رزق اللہ شاہ کے نکاح میں دے دو۔ دوسری جانب سرکار رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خواب میں یہی ارشاد ہوا۔ یوں سعد اللہ خان کی بیٹی کا نکاح حضرت رزق اللہ شاہ ثالث محی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے عمل میں آیا۔ شاہ جہاں بادشاہ نے خوشی کے طور پر کوڈینار اور اس کے اطراف کی زمین بطور جاگیر آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کے وصال کے بعد یہ جاگیریں آپ کے 3 صاحبزادوں کے نام منسوب کی گئیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید محمد داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں صاحب کرامت اور صاحب ولایت تھے، اور انہی سے آپ کی نسل آج تک پھیلی۔ آپ کا وصال 4 ربیع الثانی 1060 ہجری بروز پیر کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی کوڈینار شریف میں مرجع خاص و عام ہے۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے بدل گئے، لیکن قادری فیضان آج بھی جاری ہے۔ یہ نور دل سے دل تک پہنچتا ہے اور محبت و علم کی روشنی بکھیرتا ہے۔ سید رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد آج بھی دنیا بھر میں، خصوصاً ہندوستان، کراچی، حیدرآباد اور اندرون سندھ میں موجود ہے۔ جہاں ذکر قادری گونجتا ہے وہاں ان کی خوشبو آج بھی باقی ہے۔ آج دادا کی اولاد محبت و عقیدت کے رنگ میں یکجا ہے۔ عرس مبارک کے اس پرنور موقع پر سب ایک دل، ایک جذبے اور ایک پیغام کے ساتھ جمع ہیں۔ اتحاد، اخوت اور یکجہتی کا پیغام۔ یہ اجتماع اس بات کی علامت ہے کہ خاندان کی جڑیں اب بھی محبت، ادب اور روحانی نسبت سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے دادا محی الدین شیخ سیدنا رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی فیض عطا فرمائے، اور ان کے نور و محبت کے اثرات ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں۔